أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي الأنبياء عليهم السلام أجمعين وخير السنن سنة محمد النبي الأمي وخير الأمور أوسطها وخير الكلام ما قل ودل ولا يمل ألا وإن النياحة من أمر الجاهلية وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، إنما يؤمن به ولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى في مقام آخر: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اجمل پر. عزیزان من، برادران ملت اور تا حد نگاہ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا ہے وقت کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور مجھ سمیت جملہ احباب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات محترم، سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو موضوع آپ نے سماعت فرمایا، اسلام میں تصور شرم و حیا اور اسلامی تہذیبی تصادم، تفصیلی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو عنوان چل رہا تھا سابقہ خطبات جمعۃ المبارک سے کہ ذکر الہی سے اعراض کرنے والے لوگ شیطان کے جال میں، میرے بھائیوں، انتہائی توجہ طلب گفتگو
انتہائی اہمیت کی حامل گفتگو میرے اور آپ کے لیے میں اپنے تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا انتہائی ادب کے ساتھ جو باہر صحن میں ہیں وہ مسجد کے حال میں تشریف لے کر کے آئیں۔ خطبہ جمعۃ المبارک کا یہ ادب ہے، اس کا یہ احترام ہے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم نے جہاں خطبات جمعۃ المبارک کی نسبت سے اس کے آداب بیان فرمائے، وہاں یہ بھی ایک ادب فرمایا کہ ان امام کے خطیب کے انتہائی قریب بیٹھ کر گفتگو کو سماعت کیا جائے، اور دوسری التماس میں اپنے احباب گرامی سے یہ کروں گا کہ جن احباب کے موبائل چل رہے ہیں وہ انہیں مسجد کی حدود میں بند کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ میرے بھائیو، آج اس معاشرے میں مختلف قسم کی برائیاں چل رہی ہیں۔ شیطان نے مختلف قسم کے جال بچھائے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جیسے نہر میں، دریا میں مچھلیاں پکڑنے والا، قابو کرنے والا مچھیرا جال بچھا کر مچھلیوں کو اپنے جال میں قابو کرتا ہے، اسی طرح بلکہ میں یہ کہوں کہ شیطان نے اس سے بہترین انداز میں جال بچھایا ہے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے۔ تو شاید یہ میرا جملہ غلط نہ ہو، میرے بھائیو، یہ شیطان کا جال شیطان کی اپنی مرضی سے نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ فرمائیے، اللہ اکبر۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو انسان اللہ رب رحمان کے ذکر سے بے رغبتی اختیار کرے گا، اللہ خود اس کے لیے شیطان مقرر فرما دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے اندر بلا شبہ ایسے سرایت کرتا ہے، ایسے چلتا ہے جیسے انسان کے رگ و ریشے میں خون چلتا ہے۔ جب شیطان اس کا ساتھی بنتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ شیطان انسان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، کبھی بے پردگی کی طرف، کبھی زنا کی طرف، کبھی بے حیائی، فحاشی اور یانی کی طرف،
کبھی چوری ڈکیتی کی طرف، رہزنی لوٹ مار کی صورت میں، اور کبھی یہی شیطان انسان کو رشوت کی طرف لے جاتا ہے، کبھی سود کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ شیطان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ گواہ ہیں۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين۔ یہ اپنے اللہ سے وقت مانگ رہا ہے، مدد اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ قیامت کی دیواروں تک مجھے مہلت عطا فرما دیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب میں یہی فرمایا، انک من المنظرین۔ ابلیس جاؤ، تجھے قیامت کی دیواروں تک مہلت عطا فرما دی گئی ہے۔ پھر اس نے کیا آگے چیلنج کیا؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ پھر کہتا ہے مجھے تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسر نہیں چھوڑوں گا، ضرور بالضرور انہیں گمراہیوں کی طرف لے کر آؤں گا۔ جانتا وہ بھی تھا میرے جال میں پھنسنے والے پھنسیں گے، لیکن سارے نہیں، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ جو تیرے قرآن کے ساتھ، تیرے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے۔ یہ زبان کا اخلاص نہیں میرے بھائیو، یہ دل کا اخلاص، دل کی توجہ، دل کی آنکھیں، دل کے کان، قرآن کے ساتھ منسلک ہونے والے، اس کے ساتھ اخلاص پیدا کرنے والے، اللہ وہ میرے جال میں نہیں بن سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں توجہ فرمانا، شیطان نے کیا کہا تھا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ ضرور بالضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور انہیں اچھی اچھی امیدیں دلا کر، وَلَآمُرَنَّهُمْ، انہیں حکم میں ضرور یہ دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، یہ جانوروں کے اوپر ظلم کریں گے۔ یہ انسان اپنے آپ پہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور یہ بھی ضرور بالضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دو۔ اور میرے بھائیو آج اللہ ماشاء اللہ نوجوانوں کی
اکثریت یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں، یہ طلباء، یہ طالبات، یہ بیٹیاں، یہ بچیاں اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے میں یہ پیش ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو قضا کرنے سے منع فرما رہے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ کا افضل الصلوات والتسلیم، قضا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کے آدھے بال کٹوا دینا، آدھے چھوڑ دینا. او بھائیو ذرا اپنے بیٹے بیٹیوں کی طرف دیکھیے کہ آج وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہیں کر رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھ دیکھ کے حیرت محسوس ہوتی ہے کہ آج یہ نوجوانوں کو کیا ہوا. اگر شیطان نے جال بچھا بھی دیا اور مچھیرا مچھلیوں کے لیے جال بچھاتا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ذرا بتلائیے کیا ساری مچھلیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں؟ میرے بھائیوں نہیں، جو اس کے جال میں پھنستی ہیں وہی آتی ہیں، گردن انہی کی کٹتی ہے. اور میرے بھائیوں اور جہنم کی آگ میں جلنے والے وہی ہوں گے جو شیطان کے جال میں پھنسیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے ایسی عورتوں کے اوپر، ایسی بچیوں بیٹیوں کے اوپر لعنت فرمائی کہ جو اپنے بناوٹی بال استعمال کرتی ہیں. آج نوجوان بھی ان کو دیکھ کر اپنے بال لگا رہے ہیں. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو توجہ فرمانا، اپنے آپ کو شیطان کے جال سے بچانا. وہ بھی خوش نصیب اس دنیا میں آئے جن کے بارے میں عرش والے رب نے کیا فرمایا، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، کامرانیاں اللہ کی جماعت کو ملیں گی. وہ کون تھے؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا تمہارا ایمان میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے معیار مقرر کر دیا. اللہ اکبر. او بھائیو کبھی شیطان نے جال بچھایا سود والا، اس کی رنگینیاں مسلمان کے سامنے پیش کی، پیسے کے منافع کے لیے، کاروبار، تجارت، لین دین، معاملات زندگی کے لیے. اللہ اکبر. انسان اس کے جال میں پھنس گیا. اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں،
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سورہ آل عمران چوتھا پارہ اس کا دوسرا پاؤ پہلی آیت. کہا ایمان کے دعوے دارو لا تأکلوا الربا، سود نہ کھانا، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر دگنا دگنا چگنا کر کے. واتقوا اللہ، کہا آگے میں مہر ثبت کر رہا ہوں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا. لعلکم تفلحون، کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی. فاتقوا النار التی، کہا اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر کے. اتقوا النار، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لینا. التی اعدت للکافرین، جو اس قرآن کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کر دی گئی. اللہ اکبر. کبھی شیطان نے جال بچھایا رشوت والا معاملات زندگی میں، نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والے دینے والے دونوں جہنم کے حقدار. شیطان اس جال میں بھی کامیاب ہوا. بھائیو مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، ایمان کے دعوے دار، حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے، عشق مصطفیٰ علیہ السلام کے پیغام کو اپنے سینے پہ سجانے والے، یہ اس کے ساتھی بن گئے، اس کے جال میں پھنس گئے. اللہ اکبر. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خالق کائنات نے کیا پیغام دیا تھا؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ. کہا میرا پیغمبر جو تمہیں دے دے اسے لے لینا، جس سے روک دے اس سے رک جانا، چوں چران نہ کرنا، بحث مباحثہ نہ کرنا. جو پیغام قرآن کی صورت میں مل جائے اس پہ لبیک کہنا. جو میرے نبی کا فرمان تمہارے سامنے آ جائے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اپنے آپ کو شیطان کے جال سے بچا لینا. میرے بھائیوں، آج شیطان مختلف قسم کا جال لگا کر، جو اگلی بات میں کہہ رہا ہوں انتہائی توجہ طلب، کسی کو نشانہ نہیں، کسی پہ تنقید نہیں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. یہ رب کی توفیق ہے، میرے اللہ کی عنایت ہے. میرا مقصد صرف اصلاح ہے، میرا بھروسہ میرے اللہ پہ ہے، یقین کامل ہے مجھے پلٹ کر اس کی طرف واپس جانا ہے. آج نمازی شیطان کے جال میں پھنس چکے. اللہ اکبر. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم گواہ ہے، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم
لوگوں اپنی صفیں درست کر لینا، صفوں میں 2 انگلیوں کی طرح برابر ہو جانا۔ جس طرح ان 2 انگلیوں میں خلا نہیں ہے، اسی طرح تم بھی اپنی صفوں میں خلا کو پر کرنا، اختلاف پیدا نہ کرنا۔ فتختلف قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا فرما دے گا۔ اور اگر آج کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اپنی نسبت اہل سنت کی طرف کرتا ہے، اور کوئی اپنی نسبت کو امام ابو حنیفہ کی طرف کرتا ہے، بھائیو دنیا میں تو تم نے کر لی نسبتیں، نسبت وہی قیامت کے دن کامیاب کامران ہوگی جو محمد الرسول اللہ کی طرف ہوگی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم۔ اور سوال رب نے یہ کہنا ہے کہ میں نے تمہارے لیے رہنما پیشوا محمد کریم علیہ السلام کو بنایا تھا، امام ابو حنیفہ کو نہیں بنایا۔ تمہارا رہنما احمد رضا خان بریلوی کو نہیں میں نے مقرر کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ نماز میں رفع الیدین کو ترک کیا، بھائیو اس کا ثبوت کہاں سے لیا؟ عرش والے رب نے سوال کرنا ہے۔ آج خلف الامام، امام کے پیچھے کتب صحاح ستہ بری پڑی ہے، احادیث کا مجموعہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ اس کے پیچھے چل کے سورۃ الفاتحہ کو چھوڑا اور اپنی نماز کو ضائع کیا۔ بھائیوں میں اگر کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کر ڈنکے کی چوٹ برملا 2 ٹوک یہ کہہ دوں کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر ساری زندگی کی پڑھی نمازیں اللہ کی قسم برباد ہیں۔ کیوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا؟ اٹھاؤ امام کائنات علیہ السلام کا فرمان، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں، نہ نماز جنازہ، نہ فرض، نہ سنت، نہ نفل، نہ تراویح، نہ وتر۔ صحیح بخاری کے حوالے سے 40 یا 60 سالہ نماز، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس اصول کے خلاف پڑھی کعبہ کے رب کی قسم برباد ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام کا صحابی تابعی کو نماز پڑھتے دیکھا، اگر میں اس سے پیچھے امام کائنات علیہ السلام کی صحابی کی نماز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا کر کے آ کے السلام علیکم پیش کرتا ہے رسول کریم علیہ السلام کے سامنے، صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام ارجع وصلی فإنک لم تصلی، کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واپس جاؤ، جا کے نماز ادا کرو، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ 3 مرتبہ آیا، تینوں مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے واپس کر دیا۔ بالآخر پوچھنے لگا اللہ کے رسول علیہ کا افضل الصلوات والتسلیم، مجھے نماز کا طریقہ سمجھا دیجئے، مجھے تو یہی ناقص طریقہ آتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، صحابی دیکھتا ہے تابعی کو نماز پڑھتے دیکھ کر اسے کہا لا یتم الرکوع والسجود لو مت علی غیر الفطرہ التی فطر اللہ محمدا، تو نے نہ رکوع ادا پورا کیا، نہ تو نے سجود کیے، نہ قیام کا خیال کیا، نہ تیرا رکوع مکمل، نہ تیرے سجدے مکمل،
اگر اسی حالت میں تو مر گیا متعلا غیر الفطرہ تو اس فطرت پر مرے گا جو اسلام سے ہٹ کر ہے. تیری موت اس فطرت اسلام پہ نہیں آئے گی التی فطر اللہ محمدا، جس فطرت پہ اللہ کریم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. میرے بھائیو آئیے اپنی اصلاح فرمائیے. یہ لوگوں کے پیچھے چلنا لگنا چھوڑیے. اللہ نے باشعور آپ کو پیدا فرمایا. قیامت کے دن تیری میری زندگی کے بارے میں میرے اللہ نے سوال کرنا ہے. یہ شیطان تیرا میرا ساتھی نہ بنے گا. شیطان اس وقت کیا کہے گا؟ قرآن نے نقشہ کھینچ دیا. آج سے 1441 سال 5 مہینے 26 دن قبل اللہ نے بتا دیا تھا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. اللہ اکبر. شیطان اس وقت کہے گا کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا قسم بخدا وہ وعدہ سچ ہے، برحق ہے. وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، تمہیں دنیا کی رنگینیاں میں تمہارے سامنے رکھتا تھا لیکن آج میں اس سے بھاگ رہا ہوں، میں خلاف ورزی کر رہا ہوں. فَلَا تَلُومُونِي، مجھے ملامت مت کرنا. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، میں نے تو یہ برائیاں تمہارے سامنے رکھی تھی، تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا زبردستی تمہاری گردن سے پکڑ کر کہ زنا ضرور کرو، قتل ضرور کرو، ایک دوسرے کے جانی دشمن ضرور بن جاؤ، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں ضرور کرو. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو کما حق ہو شیطان کے جال سے بچ کر اللہ رب الرحمن کے قرآن کی طرف آنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.